کہ جو پاکستان کی کاوشیں ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اور یہ پوری جنگ کے دوران الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ نے دیکھا کہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب بھی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑے فعال طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ نیریٹو فرنٹ ہو، ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور پاکستان نے نہ صرف ڈپلومیٹک فرنٹ، نیریٹو فرنٹ پہ بھی بھرپور طریقے سے یہ جنگ جیتی. اس میں میڈیا کا، اینکرز کا، جرنلسٹ کا، رپورٹرز کا، میڈیا ہاؤسز کا بڑا فعال کردار ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے تو ہمیں گھر کی فکر نہیں تھی. ہمیں پتہ تھا کہ گھر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، اور جو ذمہ دارانہ صحافت پاکستان کے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کی طرف سے کی گئی ہے پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ایک مس انفارمیشن کیمپین انڈین میڈیا کی طرف سے چلائی گئی، انڈین میڈیا از سبجیکٹ آف ریڈیکیول دا ورلڈ اوور. یعنی ان کو باقاعدہ ایک مزے کا خیز طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایک تباہی کا منظر پیش کیا اور لاہور میں بندرگاہ بنا دی، جبکہ لاہور آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ لاکڈ ہے، لاہور میں تو سمندر نہیں ہے. بٹ انڈین میڈیا کے مطابق لاہور میں بھی سمندر آ گیا، ملتان میں بھی سمندر آ گیا. اور ان کے تمام میڈیا ہاؤسز نے، اور باقاعدہ ان کی جو ایک مس انفارمیشن کیمپین تھی وہ دنیا کے عالمی جریدوں نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا چلایا گیا. تو الحمدللہ ہم نے اس پروپیگنڈا کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے فعال طریقے سے کاؤنٹر کیا. وہ منسٹری آف انفارمیشن ہو، وہ ISPR ہو، وہ ہمارے میڈیا ہاؤسز ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، اور ایک ایسی اسٹیٹ جس کے خلاف ایک اگریشن چل رہا تھا ان پرووکڈ، پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا اس پہ باقاعدہ اب کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ دنیا میں جا رہی ہیں. اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ، اور انہوں نے جس طریقے سے وار اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کی عزت وقار کو بلند کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اور ایک بہت اچھی کوآرڈینیشن بٹوین ہیم اینڈ سروسز چیفز، ایئر چیف کا جو کردار تھا اور جس طریقے سے ان کے جہاز گرائے گئے. تو یہ ملٹری ایک ڈومیننس، نیریٹو کی ڈومیننس، ڈپلومیسی کی ڈومیننس، اللہ تعالیٰ نے تینوں مارکوں پہ جو ہے وہ پاکستان کو فتح دی. اور مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص ہمیشہ جو یاد رکھا جائے گا تاریخ میں کہ کس طریقے سے پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی اور پاکستانی قوم نے یکجا ہو کے اور یک زبان ہو کے پورے طریقے سے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. تو دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کی جو ایک فرسٹریشن ہے، اور اب ان کو کیونکہ بیانیے میں بھی شکست ہو گئی، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی شکست ہو گئی، اور ملیٹری بھی ہماری افواج پاکستان نے لیڈ بائی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ان کو مار ماری ہے، اور جس طریقے سے یہ بھارت کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کو، خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے جلسوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہے مگر پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے اپنے لوگ نہیں سن رہے، سوال کر رہے ہیں ان سے. تو یہ پاکستان کی فتح تھی الحمدللہ، افواج پاکستان کی فتح تھی، پاکستان کی قوم کی عوام کی فتح تھی. مگر یہ جو دہشت گردی ہے، اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر اور باقی ممالک کے اندر جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی ہے، بھارت نے دہشت گردی کو باقاعدہ اپنی فورن پالیسی کا ایک اہم جز بنایا ہے. اور دہشت گردی جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر. اور کیسے کیا ہے کہ جب کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے، یا باقی ممالک میں، آسٹریلیا میں، US میں، وہ مائنورٹیز، سکھس اور جو باقی ان کی مائنورٹیز ہیں ان کی پرسیکیوشن کرتے ہیں اور ان کو قتل کرواتے ہیں. تو یہ فورن پالیسی کا ان کا حصہ ہے، تو وہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم میں اور ٹرانس نیشنل ریگریشن میں ملوث ہیں. اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے جو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے، جب کلبھوشن یادیو پکڑا جاتا ہے تو یہ بات واضح طور پہ پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے
کہ یہ انڈین نیوی کا ایک کمیشنڈ آفیسر ہے جس کا کیا کام ہے بلوچستان میں, جو ایک فیک نیم کے تحت, سوڈو نیم کے تحت, فرضی نام کے تحت ایک اپنے آپ کو بزنس مین شو کر کے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. تو یہ پارٹ تھا ان کی فارن پالیسی کا, کہ کیونکہ ان کی فارن پالیسی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, اس کا حصہ ہے, اسی لیے کلبھوشن یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا اس فارن پالیسی کے تحت, اور یہ فتنہ الہندوستان کے اس آپریشن کا حصہ تھا. اور آپ دیکھیں گے ان کے ٹی وی چینلز, ان کے اینکرز, ان کے سیاستدان, ان کے حکومتی عہدیداران, ان کے وزراء, ان کو ایک obsession ہے بلوچستان سے, اور بات بات میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ کیا obsession ہے, اور مودی اپنی الیکشن کی تقریروں میں کیوں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کی نہ صرف فنڈنگ کرتا ہے بلکہ اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے, اور بہت ساری کارروائیوں میں باقاعدہ طور پہ ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. تو یہ تقریروں میں ذکر کرنا بلوچستان کا بار بار, بلوچستان کے حوالے سے مسکنسیپشنز کریٹ کرنا, تو آپ دیکھیں گے کہ فتنہ الہندوستان سے ہماری افواج پاکستان بڑے اچھے طریقے سے نمٹ رہی ہیں, گراؤنڈ فورسز بڑے اچھے طریقے سے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر رہی ہیں اور ان کے خلاف کاروائیاں بھی کر رہی ہیں. تو یہ وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اور دہشت گردی جب آپ فارن پالیسی کا حصہ بناتے ہیں, یہ اس کے واضح ثبوت ہیں. کلبھوشن اس کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کی فارن پالیسی کا حصہ ہے دہشت گردی. یہ جب اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا, یہ اس کا واضح ثبوت ہے. اور دیکھیے یہ ان کی ایک تاریخ ہے, جب 1971 کی بات آتی ہے تو مودی کی اپنی تقریر ہے کہ مکتی بائنی کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا, اور یہ ہمیشہ پراکسیز کے تھرو اپنی جنگیں لڑتے ہیں. تو یہ جو پراکسی وار چل رہی ہے اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, یہ کبھی ان کا خواب پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. حکومت پاکستان, حکومت بلوچستان, افواج پاکستان, سپہ سالار فیلڈ مارشل سعید عاصم منیس سب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ دہشت گرد مٹھی بھر ریاست پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی. اور فتنہ الہندوستان کا خاتمہ ہوگا, بلوچستان پرامن بنے گا, بلوچستان اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرے گا. مگر میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ثبوت ضرور رکھوں کہ بلوچستان کے اندر جو ایک پراکسی وار ہے فتنہ الہندوستان ہے, کلبھوشن سے لے کے ان کی تقریروں تک. جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, دنیا کے ہاسٹیج والے سچویشنز کے واقعات میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا, اور اس میں جس مہارت سے پاک فوج نے اور ہماری ایس ایس جی نے جو یرغمال ہوئے لوگ تھے ان کو بازیاب کروایا منیمم ڈیمیج کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک مثال ہے ان کی ایفیشنسی کی, ان کی کمپٹنس کی, اور ان کی مہارت کی, ان کی سکل کی. تو کیا وجہ ہے کہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے انٹرویوز چلائے جا رہے تھے جو رسپانسبل ہیں, ذمہ دار ہیں جعفر ایکسپریس ٹرین واقعے کے. وہ لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے تھے ماسک پہنے ہوئے, اتنی ہمت تھی تو ماسک اتارتے. اور وہ فوٹیج جس میں وہ ٹرین کی پٹری کو اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی مگر انڈیا میں پہلے ایئر ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ بلوچستان میں بھارت نے دہشت گردی کے واقعات میں جو ان کا ایک کردار ہے اور وہ جو کروا رہے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, تو یہ دہشت گردی ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے, اور وہ پوری دنیا میں اسے واقعات کرتے ہیں اور مورد الزام دوسروں کو ٹھہراتے ہیں بغیر ثبوت کے, اور دوسرا کوئی کہے کہ انویسٹیگیشن کرا لو تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ان کی ایک پالیسی ہے باقاعدہ طور پہ. اور جعفر ایکسپریس کا پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت اس پہ بیانیہ بلڈ کر رہا تھا, جشن منایا جا رہا تھا اس پہ. تو یہ جو دہشت گردی کی ان کی پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی, اور فتنہ الہندوستان کا بلوچستان سے انشاءاللہ تعالی خاتمہ ضرور ہوگا. اور یہ تانے بانے آپ جس طرح کلبھوشن سے لے کے مودی کی اور اس کے وزراء کی تقریروں تک سے لے کے, اور یہ جو جعفر ایکسپریس کے ٹرین واقعے کی ایکسکلوسیو فوٹیج کا انڈین میڈیا پہ چلنا, دہشت گردوں کا انڈین میڈیا پہ آنا, وہ ایک باہوٹ بلوچ ہے, وہ
انڈین میڈیا اس کو اتنا اٹھاتا ہے. بھائی کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فتنہ الہندوستان کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے, اسٹیٹ سپانسرڈ, اور ان کی فارن پالیسی کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے بلوچستان کے اندر. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شکست ہوئی ہے اس پوری جنگ میں, اور پھر شکست ہوئی ہے ڈپلومیٹک ڈومین میں, نریٹو ڈومین میں, اور اب پاکستان کے وفود بھی گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب کاکول کی تقریر میں انویسٹیگیشن کا کہا تو یہ بھاگ گئے, ورنہ یہ ایکسپوز ہو جاتے اور ان کا بھارتی ایجنڈا جو ہے وہ ساروں کے سامنے آ جاتا کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. تو وزیر اعظم نے بھی بہت مہارت کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑا الحمدللہ, اور ملٹری فیلڈ کے اندر جب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے پوری وار اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی, اور ان کو جب ہم نے جواب دیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. اب اس خفت کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کریں, تو میں ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے واضح بھارتی وہ جو لنک ہے ایک بلوچستان کی سچویشن کے ساتھ, اور وہاں پہ جو ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں کہ بھارت اس میں پورا ملوث ہے. اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ نور ولی کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ہم رابطہ کریں گے ان پلیٹ فارم سے کہ یہ نور ولی ایک ٹیررسٹ ہے, اس کے ٹرینڈ چلنا, اس کی کیمپین چلنا, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس نے معصوم لوگوں کا قتل کیا ہے, معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے, اور حکومت پاکستان, افواج پاکستان یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کا بدلہ بھی ہوگا, اور فتنہ الہندوستان کا مکمل طور پہ خاتمہ بھی ہوگا. اور یہ باہوٹ بلوچ جیسے لوگ, اور یہ جو بی وائی سی بھی لوگوں کو گمراہ کر رہی, میں تو آج لوگو دیکھا تو وہ بی جے پی کا اور ان کا لوگو بھی آپس میں ملتا ہے, اور جس طریقے سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں اس پوری جنگ کے دوران آپ نے کوئی سنا یہ جو بلوچستان میں سو کالڈ احتجاج کرنے لوگ نکلتے ہیں بلوچستان کے حقوق کے لیے, انہوں نے بات کی ہو جنگ کے حوالے سے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, ان کو پیسے جس بات کے ملتے ہیں وہ بھی بات کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نور ولی جیسے ٹیررسٹ کا سوشل میڈیا پہ بالکل یہ نہیں چلنا چاہیے. وہ ہم آفیشیلی بھی اپروچ کریں گے, اور باہوٹ بلوچ اور یہ فتنہ الہندوستان کے جو ٹیررسٹ ہیں جو باقاعدہ طور پہ انڈین میڈیا پہ آتے ہیں, اور انڈین میڈیا ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے, تو کلبھوشن سے لے کے باہوٹ تک, اور یہ جو ان کی ٹیررسٹ ہیں ان کا انڈین میڈیا پہ آنا, اور مودی کا بار بار بلوچستان کرنا, اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, اور پوری حکومت, پوری ریاست انشور کرے گی کہ بلوچستان پرامن بھی ہوگا, ترقی بھی کرے گا, اور بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی, اور پاکستان کی ترقی میں بلوچستان اپنا کردار بھی ادا کرے گا. اور یہ مٹھی بھر جو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہوگا. ذرا ویڈیو چلا دیجیے گا پلیز. Interference in Pakistan's sovereignty is no anomaly. It is a pattern, deep, deliberate, and disturbingly consistent, and the fingerprints almost always trace back to one culprit: India, more specifically its covert intelligence wing, RAW. Let's rewind to 1971. The world saw it as a civil war, but history and India's own admissions reveal it was anything but internal. 71 کے دنوں کو یاد کریں, ہماری آنے والی پیڑھی کو بتائیں کہ ہم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کے سوابھیمان کے لیے, مکتی یودھاؤں کے لیے لڑائی لڑی, اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا. 71 بنگلہ دیش, 1920-25 Baluchistan. That's what we want. Ye Baluchistan. Mange more. India. Balochistan, at the heart of Pakistan's mineral wealth and geostrategic depth. For decades, India has eyed it not with curiosity, but with hostility. पाकिस्तान का एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 4 टुकड़ा बलूचिस्तान अलग कर दो. How do we tackle Pakistan? It can be anything. From the defensive mode to defensive offense, you can do one Mumbai, you may lose Balochistan. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it with 1,800 crores. They are all on our side. This was no warning. It was a policy doctrine, a declaration of a new Indian war strategy dubbed defensive offence, a doctrine where terror becomes state policy.
In a brazen act of terrorism orchestrated by India's proxy, the Balochistan Liberation Army, BLA, ambushed the Jaffa Express on March 11, 2025 in Balochistan's Bolan Pass. Most recently, on May 21, 2025, a devastating bombing targeted a school bus in Kuzdar, Balochistan. Evidence exposes this nexus between Indian intelligence agencies and BLA operatives. On 25th April 2025, an Indian-sponsored terrorist was apprehended in Jhelum, followed by the largest fleet of Indian-backed terrorists attempting to infiltrate Pakistan on 25th to 26th April. 71 terrorists were eliminated. On 9th and 10th May, Indian-sponsored terrorists launched 33 coordinated attacks across Balochistan. The Pakistan Army swiftly responded, killing 5 and apprehending 22. Even in the year 2024, the same nexus targeted innocent civilians, which included coal miners, labourers, barbers and passengers. In the meantime, Indian media was busy in glorifying Baloch terrorists. 2016, Balochistan. India's mask slips entirely with the arrest of Kulbhushan Yadhav, a senior RAW operative. Caught red-handed, funding, coordinating terror outfits and conducting espionage activities to destabilize Pakistan, particularly Balochistan and Karachi. The message is clear. India has institutionalized terrorism as a foreign policy tool. The battlefield isn't just in Balochistan, it spans beyond into Afghanistan as well. India has, over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. Afghanistan turned into a second front by RAW, Pakistan, surrounded by flames stoked by a so-called neighbour. RAW has gone global. Terror campaigns disguised as nationalism, payments masked as diplomacy, agents disguised as diplomats. And while India arms proxies, it also wages a psychological war. Fake NGOs, phantom news outlets, digital disinformation factories. EU Disinfolab exposed over 750 fake media outlets operated by India to discredit Pakistan on the global stage. These aren't mere conspiracy theories, they're confessions, evidence, records, and they all point in one direction: India's concerted efforts to destabilize Pakistan from within. खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना किस तरीके से भारत जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए दहशतगर्दी फैलाता है दूसरे ममालिक में। और ये खुफदार का वाक़या हो जिसमें मासूम बच्चे जो हैं उनको निशाना बनाया गया। और आप देखिए कि जब मार्का हक चल रहा था और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस चल रहा था तो उस दौरान 32 अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर। ये क्या था? ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था उनका। अल्लाह ताला ने फ़तह देनी थी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की नसीब में ये इज़्ज़त लिखी थी, तो हम इसमें कामयाब हुए। मगर ये जो भारतीय दहशतगर्दी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, फितनाल हिंदुस्तान है, ये बाकायदा तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसी का, गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। मगर पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इनको कन्वेंशनल वॉरफेयर में शिकस्त हुई है, पाकिस्तान इनको ये इनकी प्रॉक्सीज को भी हराएगा और ये खित्ते के लिए पूरे अमन की ज़मानत देगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। और पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी और बलूचिस्तान में भी अमन वापस लौटेगा। अब आपके कुछ सवाल हैं तो मैं उसके लिए जी साहब ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने बस बनाया जाने के लिए ममालिक से जंगबंदी के बाद। इंडिया ने फिर तीसरे दिन ही बना दिया, वो चले भी गए, हम अब जा रहे हैं, एक ही मुल्क से हमारी मुलाकात हुई है, तो क्या कर रहे थे? आपने अगर कंपैरिजन किया हो, आप थोड़ा अगर स्टडी कर लेते तो आपको पता लगता कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाला वफ्द है उसने यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल से, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट से, चाइना के, यूएस के, यूके के, रशिया के पीआर से मुलाकात की है, थिंक टैंक से मुलाकात की है। इंडिया के वफ्द की क्या कारकर्दगी है, वो किन ममालिक में जा रहे हैं, मैं तो कभी सुना भी नहीं कई जगह जहाँ वो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। थैंक यू। इसमें ये बताइएगा कि एक तो ये जो सारा है, हमें तो ये मालूम है कि भारत इसमें मुलव्वस है, इसके हवाले से आलमी सतह पर ये पैगाम जो पहुँचाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरा ये कि जो मारंग बलोच हो या कोई और हो, जब ये रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह खुले आम बगावत करते हैं
तो उसको रोकने के लिए क्या हमें कुछ ठोस इकदाम जी बहुत आपके बड़े अहम बड़े अच्छे सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि आलमी सतह पे अभी वफूद भी जो गए हैं वो भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं भरपूर तरीके से, और दुनिया के फोरम्स पे ये बताया जा रहा है कि जो भारत का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसके हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, और ये वक्तन फ़क्तन डिप्लोमेटिक चैनल्स पे ये बातचीत चलती भी रहती है। और देखिए जो बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने के लिए एक भारतीय फंडेड एक प्रोपेगेंडा चलता है, अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 15 लोग 20 लोग 25 लोग 30 लोग, अब लोग ये समझ गए हैं कि ये हकूक़ की बात नहीं कर रहे। हकूक़ की बात तो वो करेगा जो माइंस एंड मिनरल्स की बात करेगा, हकूक़ की बात तो वो करेगा जो डेवलपमेंट बजट की बात करेगा, जो मेरिट लेके आएगा, जो ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पाक फौज वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का पूरा उसके साथ एक लिएज़ों है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बलूचिस्तान का बजट जो है वो आपके सामने उन्होंने अनाउंस किया कि फेडरल गवर्नमेंट पूरा उसमें सपोर्ट भी दे रही है। N25 वो एक हाईवे है वो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। तो लोग ये समझ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये BYC और ये जो इस तरह के लोग हैं जो एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, और हुकूमत इस हवाले से पूरी तरह नज़र रखे हुए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी